اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یسروا علی ما فعلوا وهم یعلمون۔ آیت نمبر 135 سورہ آل عمران، چوتھا پارہ۔ ترجمہ احمد رضا کا کنز الایمان ہے۔ اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی، فاحشہ فحش کی جمع ہے، ٹھیک ہے، یا اپنی جانوں پر ظلم کریں۔ ظلم کے کئی معنی ہوتے ہیں، ایک معنی شرک بھی ہوتا ہے، گناہ بھی ہوتا ہے، فسق بھی ہوتا ہے۔ خیر، اپنی جانوں پر ظلم کریں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں، اپنے گناہوں کی کیا کریں؟ معافی مانگیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، اور گناہ کون بخشے، یعنی گناہ کون معاف کرے، گناہ کو کون معاف کرے سوا اللہ کے۔ الا اللہ، گناہ معاف کرنے والا کیا کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ دیکھیے ترجمے میں آپ خود دیکھ لیجئے، اب اس کی تعویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے سوا کوئی گناہ کو معاف کرنے والا نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کیا ہے، جرم کیا ہے، تو آپ نے کسی مزار پہ حاضری دے دی تو آپ کا گناہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے جو بہت سے لوگ باور کراتے ہیں۔ تو وہ ذرا یہ آیات مبارکہ پر غور کریں۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ کون بخشے سوا اللہ کے۔ یہ احمد رضائی کا ترجمہ ہے۔ اور اپنے کیے پر سرو کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی کسی چیز پر اصرار کرنا، مصر ہو جانا، یعنی ضدی ہو جانا، کسی بات پر نا اڑ جانا۔ تو وہ فرمایا کہ اپنے کیے پر جان بوجھ کر کیا کریں؟ اڑ نہ جائیں۔ ترجمے میں بھی ہے اس کا، یسرو کا ترجمہ بھی اڑ کا ہی معنی کیا ہے، یعنی جان بوجھ کر اس پر جو ہے ہٹ دھرمی نہیں کریں، اور جان بوجھ کر بار بار گناہ کا اعادہ بھی نہ کریں، گناہ کو ریپیٹ بھی نہ کریں جان بوجھ کر، ٹھیک ہے۔ ایک خطا کے ساتھ، غلطی کے ساتھ کبھی گناہ ہو گیا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ ارادے سے گناہ کرنا وہ ایک الگ چیز ہے، دو بالکل یعنی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں یہ۔ اب آپ پیچھے سے غور کیجئے تو پچھلی آیت 134 میں اللہ تعالیٰ نے 4 صفات بیان کی تھی مومنین متقین کی۔ اب آیت نمبر 135 میں ایک مزید اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں جہاں بھی ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے، وہاں یہ نہیں ہوا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتے ہیں، بلکہ خطا ہو جاتی ہے ان سے، لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ فوراً نادم ہو جاتے ہیں، ندامت سے کیا کرتے ہیں؟ توبہ اور استغفار طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ توبہ یعنی لوٹتے ہیں اپنے رب کی طرف اور معافی طلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی 5ویں صفت طلب مغفرت ہے۔ انسان کچھ بھی بن جائے، کتنا بھی نیک بن جائے، لیکن انسان خطا کا مجموعہ ہے، نسیان، بھول جاتا ہے، بھول جانے کا مجموعہ ہے۔ اکثر دیکھیں آپ، بھول گئے، ٹھیک ہے، بھول ہو گئی تو مسٹیک ہو گئی، یعنی ان سے جرم سرزد ہو جائے تو فوراً احساس ندامت انہیں کیا ہوتا ہے؟ گھیر لیتا ہے۔ اور یہ جانتے ہوئے کہ گناہوں کو بخشنے والا صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، تو اسی کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں اپنے رب سے، اور ان کی یہ توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے، مذاق نہیں کرتے جیسے ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ ارادے سے ارادتاً گناہوں کے پلان بناتے ہیں اور پھر وہ ہنستے ہوئے کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، ٹھیک ہے۔ تو ان کی توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ ان کی زبان تو استغفر اللہ کا ورد میں مصروف ہو اور وہ اپنے عمل سے اس استغفار کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ فاحشہ سے مراد گناہ ہے جس کا ضرور دوسروں تک اثر پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شخص اگر گناہ کر رہا ہے تو دوسرا دیکھ کے بھی متاثر ہوتا ہے، اس کا اثر تو ہوتا ہے معاشرے میں، پھر وہ گناہوں کی بیماری پھیلتی ہے، تو اس کا جو نقصان ہے وہ پوری بستی کو ہوتا ہے، پوری ٹیم کو ہوتا ہے، کسی ایک بندے کو نہیں ہوتا۔ تو کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات اپنی ذات تک ہی محدود رہتے ہیں، لیکن کچھ گناہ، کچھ جرم، جرائم اور ظلم ایسے ہوتے ہیں جو ذات تک نہیں محدود ہوتے، بلکہ ان کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ آیت مبارکہ پر پھر غور کیجئے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، اور
وہ جب کوئی کھلا گناہ یا اپنے حق میں کوئی اور برائی کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، معافی طلب کرتے ہیں. یعنی جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں. آئیے پھر ہم آپ کو ایک حدیث شریف سناتے ہیں بخاری شریف کی. اب آپ حدیث نمبر دیکھ لیجیے، 7507 ہے، اور اس حدیث کو مسند احمد نے بھی روایت کیا ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، یہ بخاری شریف ہے. یہ کتاب التوحید ہے. ٹھیک ہے، نمبر دکھا دیا آپ کو ہم نے، اور مختلف راویوں کا بیان ہے. اور پھر آتے ہیں یہاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے سنا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بندے نے بہت گناہ کیے، یعنی گناہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، گناہوں کے ماحول میں تھا. ٹھیک ہے، تو گناہ کیے اس کو خیال نہیں تھا، اس کو معلوم نہیں تھا، اس کے پاس علم نہیں تھا، کر رہا تھا گناہ. ایسا ہوتا ہے نا. تو اب یہ تھوڑی کہ ارادے سے گناہ کر رہا ہے. اچھا چلیں خیر کوئی ارادے سے بھی کر رہا ہو، اگر کوئی ارادے سے بھی کر رہا ہو، پھر اسے خیال آئے کہ یار میں کر کیا رہا ہوں، یہ اپنے مالک کی نافرمانی کر رہا ہوں. تو ایک بندہ ہے کہ وہ بہت گناہ اس نے کیے، یعنی گناہ کر کے گناہوں سے اپنا سب کچھ برباد کر لیا نا. کیا کیا اس نے؟ زمین و آسمان کے خلا کو گناہوں سے بھر دیا اور کہا، اے میرے رب، میں تیرا ہی گنہگار بندہ ہوں، تو مجھے بخش دے، کیا کر دے؟ معاف کر دے. اللہ رب العزت نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے، اس کا کوئی رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہ کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. تو کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ہے کہ میرا ایک رب ہے، میں جب گناہ کر رہی ہوں تو وہ مجھے دیکھ رہا ہے، ملاحظہ فرما رہا ہے، اور وہ پکڑے گا بھی، سزا بھی دینے والا ہے اور معاف کرنے والا بھی ہے. تو اس نے کہا کہ وہ میرا رب جو ہے وہ سزا بھی دیتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخش دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے بخش دیا. جب اس نے معافی مانگی تو اللہ تو کیا ہے؟ رحیم الرحماء ہے اور کریم الکرماء ہے. سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، اور تمام کرم کرنے والوں سے بڑھ کر عزت دینے والوں سے بڑھ کر عزت دینے والا ہے. پھر بندہ رکا رہا، یعنی پھر گناہوں سے باز رہا جتنا اللہ نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کی دستگیری فرمائی، وہ گناہوں سے باز رہا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا، یعنی پاکیزہ زندگی گزارتا رہا. اور پھر اس نے گناہ کیا، یعنی پھر غیر ارادی طور پر گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اور عرض کیا، میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے، یعنی اس گناہ کو بھی معاف کر دے جو میں نے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ پھر آپ کے یعنی شان میں پھر میں نے یعنی بے ادبی کر لی، گستاخی کر لی، گناہ کر لیا، تو معاف کر دے، بخش دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے بدلے میں سزا دیتا ہے. میں نے اپنے بندے کو کیا کیا؟ معاف کر دیا. بخش دیا کا کیا معنی ہے؟ معاف کر دیا. پھر جب تک اللہ نے چاہا بندہ گناہوں سے رکا رہا، اور پھر اس نے گناہ کیا اور اللہ کے حضور میں عرض کیا، اے میرے رب، میں نے گناہ پھر کر لیا ہے، مالک آپ مجھے معاف کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ضرور ہے جو گناہ معاف کرتا ہے ورنہ اس کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے. یعنی اگر آپ معافی نہ مانگے، ایسے ہی مر جائیں، تو اللہ سزا بھی دیتا ہے، سزا دینے پہ قادر ہے، اور چاہے تو بغیر معافی کے بھی وہ معاف کر دے جو آپ کے عام گناہ ہیں شرک و کفر کے علاوہ. میں نے اپنے بندے کو کیا کیا؟ معاف کر دیا 3 مرتبہ. یعنی یہ معاملات، یہ باتیں ہوتی ہیں. بس اب جو چاہے عمل کرے، یعنی اب جو چاہے تم کرو، جیسے صحابہ کے لیے فرمایا تھا نا کہ اب تم جو چاہے کرو، وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، تم سب سے کیا ہے؟ بھلائی کا وعدہ ہو چکا ہے. اسی طریقے سے اس گناہ گار بندے، جو بنی اسرائیل کا یہ واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے یعنی بستی میں ایک ایسا شخص تھا کہ جو گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا تو مومن، لیکن یہی گناہوں کی زندگی گزار رہا تھا. جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے. وہ اسی میں آنکھ کھولتے ہیں اور اسی گناہوں کے دلدل میں پھنستے رہتے ہیں اور پھنستے چلے جاتے ہیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے نیک صحبت میسر آتی ہے، یا قرآن کی تلاوت وہ کرنے لگ جاتے ہیں، ترجمہ پڑھنے لگ جاتے ہیں، اچانک سے ان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ میں نے کیا کیا. تو اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. توبہ کے بارے میں بھی بہت پیاری پیاری سی احادیث مبارکہ ہیں کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص 1000 برس کی زندگی بھی پالے اور 1000 برس وہ گناہوں میں لت پت رہے، لیکن مرنے سے پہلے اسے یہ خیال آ جائے کہ میں نے غلط کیا،
اور اپنے رب سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. لیکن یہ تو ذرا خیال رکھیے کہ اگر آپ نے ارادے سے پری پلاننگ آپ گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اور آپ نے یہ خیال بھی کر رکھا ہے کہ انشاءاللہ توبہ بھی کر لیں گے، ٹھیک ہے، جب اللہ نے چاہا، جب میرے نصیب میں لکھا ہوگا تو میں توبہ بھی کر لوں گا یا کر لوں گی، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو پھر موقع نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ گناہ کرتے کرتے ہی مر گئے تو گناہ کرتے کرتے موت آ گئی. کتنا آپ دیکھتے ہیں ایسے کتنے حادثے ایسے پیش آ جاتے ہیں، کتنی کشتیاں پلٹ جاتی ہیں، جہاز کریش ہو جاتے ہیں، بسیں الٹ جاتی ہیں، ٹرینوں کا حادثہ پیش آ جاتا ہے، اور بہت کچھ ہو جاتا ہے. کوئی برف باری میں مر جاتا ہے، کوئی آکسیجن کی کمی سے مر جاتا ہے، کسی کو بیماری لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو ٹرک جو ہے وہ ہٹ کرتا ہے. یعنی بہت سی قسمیں ہیں موت کی. تو آپ بتائیں کہ اگر آپ کو موقع نہ ملا تو پھر کیا کریں گے؟ کہ آپ نے یعنی پلان کیا ہوا ہے گناہ کا، ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ آپ نے گناہ کر لیا تو اب معافی نہیں ہے. نہیں، معافی تو ہے، لیکن اگر معافی کا موقع ہی نہیں ملا تو پھر کیا کریں گے؟ کبھی اس کے بارے میں آپ نے سوچا کہ اگر آپ کو معافی مانگنے کا، اپنے رب سے رجوع کرنے کا، لوٹنے کا، توبہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کے بارے میں ذرا غور کیجیے. اور مومن کی صفات میں سے یہ صفت بھی ہے اس کی کہ وہ پلان کر کے گناہ نہیں کرتا. ایک غیر ارادی طور پر اس سے گناہ، اس سے غلطی، اس سے ظلم، جرم ہو جاتا ہے، لیکن وہ پلان کر کے نہیں کرتا کہ نہیں چلو یار یہ گناہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جانتے بوجھتے ہوئے جان بوجھ کر گناہ کرنا یہ کفر ہے. انسان کافر ہو جاتا ہے جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنے سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. اور وہ لوگ جب کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں یا اپنے نفسوں پر ظلم کر گزرتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پھر اپنے گناہوں کی کیا کرتے ہیں؟ معافی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہاں فرمایا اللہ نے، اور اللہ کے سوا گناہ کوئی بھی نہیں معاف کر سکتا. کون معاف کرے گا؟ اللہ کے سوا گناہ کو کون معاف کرے گا؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. کوئی بھی گناہ کو معاف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. کون ہے جو اللہ کے سوا گناہ کو معاف کر دے؟ یعنی اس کے سوا اور کوئی نہیں گناہوں کو دور کرتا، کوئی نہیں مہربانی کرتا. ساری مہربانی اللہ کی طرف سے ہے. اور یاد رکھیے کہ دو چیزوں کا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. ایک یہ کہ آپ اپنے ارادے سے، اپنی کوشش سے، اپنی تحقیق سے ایمان لے کر آئیں، اپنے مالک کو، اپنے رب کو پہچانیں. اور دوسرے یہ کہ اپنے ارادے سے آپ نیک عمل کریں. یہ مت کہیں کہ میرے نصیب میں نعوذ باللہ استغفر اللہ نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، روزہ رکھنا ہی نہیں ہے. یہ تو آپ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ پر کیا کیا؟ ایک افطرا کہتے ہیں نا، آپ نے ایک بلیم فٹ کر دیا، ٹھیک ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ پر کیا کیا؟ جھوٹ فٹ کر دیا. ایسا نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یعنی وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جلدی کیا کرتے ہیں؟ جلدی سے رجوع کرتے ہیں، جلد ہی رجوع کر لیتے ہیں، اور گناہوں پر اڑے نہیں رہتے، اس پر ضد نہیں کرتے، اور نہ اس پر اصرار کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں تو کرنا ہی کرنا، یہی کرنا ہے بس، ٹھیک ہے، انجوائے کرنا ہے، ہمیں تو لائف کو انجوائے کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں کرنا ہے. خواہ ان سے بار بار گناہ ہو پھر بھی اس سے توبہ کر لیتے ہیں. وہ ہم یعلمون، اور وہ جانتے ہیں. اور مسند احمد کی روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا: ارحموا ترحموا واغفروا یغفر لکم ویل لاقماع القول ویل للمصرین الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون. تم رحم کرو، تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو، تمہیں بھی معاف کیا جائے گا. ان لوگوں کے لیے تباہی و بربادی ہے جو بات کو سنتے تو ہیں مگر اسے یاد نہیں رکھتے، یعنی توجہ سے نہیں سنتے بلکہ سن لیتے ہیں. جیسے آج نالج تو بہت ہے، لوگوں کو پتہ تو سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، جب آپ بات کریں گے اپنے اپنے مطلب کی باتیں سب کو معلوم ہیں، لیکن کیا ہے؟ عمل زندگی سے نکل چکا ہے. اور ان اصرار کرنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے گناہوں پر کیا کرتے ہیں؟ ضدی بن جاتے ہیں. ولم یسروا، یہ اصرار کے معنی ہے اڑ جانا اور بے پرواہی کے ساتھ گناہ کرتے چلے جانا، نہ تو اس پر ندامت کا اظہار کرنا اور نہ توبہ کرنا. ورنہ اگر کسی شخص سے سچے دل سے توبہ کرنے کے بعد گناہ سرزد بھی ہو جاتا ہے تو اسے اصرار نہیں کہتے. اس نے تو سچی توبہ کی تھی،
کہ اللہ تعالیٰ آپ نہیں کریں گے گناہ. اس کے ارادے میں کہیں یہ بات شامل نہیں تھی کہ پھر موقع ملا تو پھر یہ کریں گے. ٹھیک ہے, پھر موقع ملا تو پھر کریں گے, پھر موقع ملا تو پھر جو ہے یورپ جائیں گے تو پھر شراب پئیں گے. اس کے ارادے میں کہیں یہ بات تھی ہی نہیں, لیکن غیر ارادی طور پر ہو گیا اس سے, پھر وہ گناہ ہو گیا. ٹھیک ہے, وہی گناہ ہو گیا, اس جیسا دوسرا گناہ ہو گیا. تو اس کا ارادہ نہیں تھا. اگر ارادہ ہوتا تو کیا ہوتا, وہ اصرار کرنے والا ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس نے تو اپنا کام پورا کیا تھا, سچے دل سے اس نے توبہ کی تھی. ٹھیک ہے, وہم یعلمون, یعنی کسی کام کے گناہ ہونے کا علم ہونے پر اس پر کیا کرتے ہیں, اصرار نہیں کرتے. اگر ان کو یہ معلوم ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو پھر اس کو ریپیٹ نہیں کرتے, اس کو بار بار نہیں کرتے. اور پھر ان آیت مبارکہ میں اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو بڑا خوبصورت سا ربط نظر آئے گا. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو کیا کیا کہ واتقوا النار التی, کیا ڈرو, کس سے, اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار رکھی ہے. پھر ان کو کہا کہ دیکھو تم اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ٹھیک ہے, اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے. پھر ان کو کہا کہ تم دوڑ لگاؤ, تم دوڑو. ٹھیک ہے, سرعت کے ساتھ, تیزی کے ساتھ اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف. نے جو دنیا کے تم چھوٹی چھوٹی زمین کے حصے بکھرے ٹکڑے پر آپ لڑتے جھگڑتے رہتے ہو, تو وہ جنت جو عالی شان ہے اور وہ جنت جو ہری بھری ہے, اس کی طرف دوڑ لگاؤ. ٹھیک ہے, اور اس کا عرض ہی اتنا ہے اور وہ تیار رکھی ہے کس کے لیے, ڈرنے والوں کے لیے, تقوی والوں کے لیے, متقیوں کے لیے. اور پھر یہاں پر اللہ نے سبق دیا کہ دیکھو اپنا مال خرچ کرو. خرچ کرتے ہیں وہ لوگ, ان کا یہ شیوہ ہے, ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. کس وقت خرچ کرتے ہیں, وہ خوشی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور جب کوئی ان کو تکلیف پہنچتی جب بھی خرچ کرتے ہیں. اور پھر یہاں فرمایا اللہ نے کہ وہ غصہ پیتے ہیں, غیظ و غضب جب ان پر طاری ہوتا ہے تو وہ پی لیتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو. تو وہ لوگوں کو تو معاف کرتے ہیں, لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ایسا ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے, ان کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لیتا ہے. اور پھر مزید اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے پیارے انداز سے بتایا کہ وہ لوگوں سے تو درگزر کرتے ہی ہیں, لوگوں کے ساتھ ان کا عفو درگزر والا معاملہ تو ہوتا ہی ہے, لیکن وہ خود اپنے رب سے بھی معافی مانگتے رہتے ہیں. اگر ان سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں, اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر معافی مانگتے ہیں, معافی طلب کرتے ہیں اپنے گناہوں سے. جو کچھ ان سے غلطی ہو گئی, جو گناہ ہو گئے, جو زندگی گناہوں بھری ان کی بسر ہوئی, پچھلی زندگی کو جب ان کو یاد آتا ہے تو بہت نادم ہوتے ہیں, شرمندگی کے ساتھ وہ معافی مانگتے ہیں. اور اللہ کے سوا گناہ کو معاف کرنے کی کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں کہ کوئی اللہ کے مقابلے پر آئے اور کہے نہیں نہیں تم نے گناہ کیا ہے, کوئی بات نہیں, میں تمہارا پیر صاحب ہوں, میں تمہیں جو ہے کیا کروں گا, میں تمہیں معاف کر دوں گا, میں معاف کر دوں گا تو اللہ بھی معاف کر دے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے, اور فرمایا کہ اپنے گناہوں پر وہ اڑ بھی نہیں جاتے کہ ہاں اپنے گناہوں پر زبردستی وہ اصرار کر رہے ہیں, بار بار اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں, ایسا بھی وہ نہیں کرتے. جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے تو اسے فوراً ترک کر دیتے ہیں. یہ ایمان والوں کی خصوصیات ہیں, یہ ان کی صفات ہیں. اب ذرا آپ اپنی اور ہماری زندگی پر غور کیجیے کہ میں اور آپ کیا کر رہے ہیں, گناہوں بھری زندگی بسر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہماری زندگی گناہوں سے لت پت ہے, گناہوں سے آلودہ ہے. اور پھر کیا ہے, کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ مولوی ڈراتے ہیں. مولوی کو ڈرائے گا بھائی, مولوی کو ڈرانے کی کیا ضرورت ہے. دیکھیں کوئی بھی مولوی اگر کسی جائز کو ناجائز کہہ دے تو وہ ناجائز نہیں ہوگا. کوئی بھی مولوی اگر ناجائز کو جائز کہہ دے تو پھر بھی وہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, مولوی کے کہنے سے کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. جو اللہ کا حکم ہے فیصلہ اسی کے حساب سے ہوگا, جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے فیصلہ اسی کے حساب سے ہوگا. کسی کافر کو آپ 1000 علماء کا فتویٰ لے آئیں, کہیں گے نا یہ مسلمان ہے, کسی کافر کے بارے میں اس کی 1-2 باتیں اچھی دیکھ کر, اس کی انسانیت دیکھ کر آپ اس کے بارے میں فتویٰ لے آئیں کہ نہیں یہ تو مسلمان ہے, یہ تو جنتی ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ 1000 علماء, 1000 تو چھوڑیں وہ بہت تھوڑے سے ہوتے ہیں, 1,00,000 علماء بھی اگر فتویٰ دے دیں تو پھر بھی جو ہے, تو اگر 1,00,000 علماء بھی کسی یعنی حرام کو حلال کر دیں حلال نہیں ہوگا, کسی حلال کو حرام کر دیں تو حرام نہیں ہوگا. ہاں یہ جو آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کا جو اجماع ہے, صحابہ نے جس چیز پر اجماع کیا تو ٹھیک ہے, صحابہ کا اجماع دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کا اجماع تھا اس پر کہ نہیں تھا. صحابہ نے جو قیاس کیا تھا
تو وہ صحابہ نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ بعد والوں نے کر کے بتا دیا کہ نہیں جناب یہ ہمارا قیاس ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو فیصلے کرنے پڑیں گے، اپنی طرف سے آپ کو اس میں کچھ بھی دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم قرآن اور حدیث شریف کو اور صحابہ کرام کے اجماع کو، ان کے قیاس کو اسی انداز سے سمجھیں جیسے کہ ہمیں سمجھایا گیا، بتایا گیا، اپنی طرف سے اس میں کوئی چیز شامل نہ کریں، دخل در معقولات نہ کریں۔